بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ والدین اپنی اولاد کو جو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ حسن ادب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا سبق نمبر 4 کھانے پینے کے آداب ہے۔ اب ہم اپنی کتاب تعلیم و تربیت کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 17 کھول لیں۔ کھانے پینے کے آداب۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے۔ طہارت اور نظافت کا تقاضا ہے کہ کھانے میں پڑنے والے ہاتھوں کی طرف سے طبیعت مطمئن ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیجئے، اور اگر بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لیجئے۔ ہاتھ دھونے کے فوائد۔ جی پیارے بچوں، جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے لگے ہوئے جراثیم دھل جاتے ہیں، اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ جراثیم کھانے کے ذریعے آپ کے پیٹ میں نہیں جاتے، اور یوں آپ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے دوزانو ہو کر بیٹھیں، یا ایک گھٹنا بچھا کر اور ایک کھڑا کر کے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بیٹھتے تھے۔ ہمیشہ سیدھے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ سے کھائیے۔ سب سے پہلے نمک چکھیں، اس کے بعد پانی پئیں۔ تین انگلیوں سے کھانا کھائیے۔ اگر ضرورت ہو تو چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی کو چھوڑ کر 4 انگلیوں سے کام لیجئے، اور انگلیاں جڑوں تک آلودہ کرنے سے پرہیز کیجئے۔ نوالا نہ زیادہ بڑا لیجئے اور نہ چھوٹا نوالا لیجئے، بلکہ مناسب نوالا لیجئے۔ ایک نوالا نگلنے کے بعد دوسرا نوالا منہ میں لیجئے۔ روٹی سے انگلیاں ہرگز صاف نہ کیجئے، یہ بہت بری عادت ہے۔ روٹیوں کو جھاڑنے اور پٹکنے سے بھی پرہیز کیجئے۔ پلیٹ میں اپنی طرف کے کنارے سے کھائیے، نہ بیچ میں ہاتھ ڈالیے نہ دوسروں کی طرف سے کھائیے۔ نوالا گر جائے تو اٹھا کر صاف کر لیجئے اور کھا لیجئے۔ کھانا مل جل کر کھائیے،
مل جل کر کھانے سے الفت و محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور برکت بھی۔ کھانا مل جل کر کھائیے، مل جل کر کھانے سے الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے میں کبھی عیب نہ نکالیے، پسند نہ ہو تو چھوڑ دیجیے۔ بہت گرم جلتا ہوا کھانا نہ کھائیے۔ کھانے کے دوران میں مذاق اور بہت زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے۔ بغیر ضرورت کے کھانے کو نہ سونگھیے۔ کھانے کے دوران میں بار بار اس طرح منہ نہ کھولیں کہ منہ میں جو کھانا ہے وہ نظر آئے، اور نہ بار بار منہ میں انگلی ڈال کر دانتوں سے کچھ نکالیے۔ اس سے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو گھن آتی ہے۔ کھانا بھی بیٹھ کر کھائیں اور پانی بھی بیٹھ کر پئیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ: حمد و ثنا اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے۔ پس تم میں سے جس کسی کے قبضہ و تصرف میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اسے ویسا ہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالے جو اس کی ہمت سے زیادہ نہ ہو، اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کام میں اس کی مدد کرے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا سبق نمبر 4 مکمل ہوا۔ محترم والدین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نگرانی میں اپنی بچوں کو اچھی طرح سبق یاد کروائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔